بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، وہ لوگ جو کہ جانوروں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جانور الفاظ کے بغیر بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں جیسے شکاری، مچھیرے یا وائلڈ لائف رینجرز ہمیں مختلف طرح کی زبردست کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ روس کے پریموروئے نامی علاقے میں پیش آیا۔ 2008 کی سخت سردیوں کی ایک دور دراز کے گاؤں کی بات ہے۔ ایک مقامی نرس اپنے بیڈ میں دن کے تھکا دینے والے کام کے بعد سویا ہوا تھا اور اب آدھی رات گزر چکی تھی۔ شروع میں تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے گھر کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے، اور پھر اس کو گھر کے باہر سے مشکوک آوازیں آنے لگیں۔ اس رات بہت تیز برف اور تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اس لیے نرس نے سوچا کہ یقیناً یہ ہوا کی ہی آواز ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اس نے اپنے تمام تر وسوسوں کو ایک طرف رکھ کر واپس سونے کی کوشش کی، لیکن 1 گھنٹے کے بعد اس کی پھر سے آنکھ کھل گئی اور اب اسے واش روم جانا تھا۔ کئی روسی گھروں میں آج بھی گھر سے تھوڑا دور واش روم بنائے جاتے ہیں، اور اس نرس کے گھر کا واش روم بھی گھر سے دور ہی تھا۔ اس نے ایک پرانی جیکٹ پہنی اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کرتا دروازہ کسی بھی طرح کھل نہیں پا رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ باہر کوئی بہت بھاری چیز اس دروازے کی پڑی ہے۔ اس وجہ سے اس نے گھر کی کھڑکی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، اور یہ پہلی بار نہیں تھی کہ وہ گھر کی کھڑکی سے باہر نکلا تھا، کیونکہ پہلے بھی کئی فٹ برف پڑنے کی وجہ سے اس کے گھر کا دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا۔ باہر نکل کر یہ شخص دروازے والی طرف آیا تاکہ دیکھ سکے کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ گھر کی دیوار کا وہ ابھی کونا مڑا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں پہلی بات ہی یہی آئی کہ اب یہاں سے بھاگ جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسے اپنی ہی آنکھیں دھوکہ دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ ایک بہت بڑا زندہ جانور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ مدھم سی روشنی میں نرس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ ایک ٹائیگر ہے۔ اکثر جنگلی جانور آبادیوں کا تبھی رخ کرتے ہیں جب جنگلوں میں ان کو خوراک نہیں ملتی، اور برف میں تو ویسے ہی شکار ختم ہو جاتا ہے، اور یہ نرس آج خود کو اس ٹائیگر کا نوالا بنتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اب یہ شخص واپس کھڑکی کی طرف بھاگ نہیں سکتا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی ڈھونڈ سکے۔ یہ خوفناک حالت کسی کا بھی خون منجمد کر دے۔ انسان اور یہ خونخوار جانور 10 منٹ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور 10 منٹ بعد یہ ٹائیگر اٹھ کر اس شخص کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ یہ نرس اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ جس جگہ تھا اسی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ یہ خوفناک جانور اس نرس کے سامنے آیا، اور اب اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس ایک ٹائیگر کے پنجے نے اس کی جان فانی دنیا سے چلتی کر دینی ہے۔ لیکن ٹائیگر نے اس کے قریب آ کر اپنا سر اس کے سامنے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ نرس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر اس عجیب و غریب ٹائیگر کے برتاؤ کی وجہ سامنے آ گئی۔ اس ٹائیگر کی گردن میں چینی شکاریوں کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ یہ چینی شکاری مالی فائدے کے لیے بارڈر کے جنگلات میں بے دریغ ٹائیگرز کا قتل کر رہے ہیں۔ سٹیل کی یہ تار اس ٹائیگر کی گردن کی چمڑی کو کاٹ چکی تھی، اور اب اندر گوشت کو کاٹ رہی تھی۔ اس زخم میں بہت زیادہ سوزش اور انفیکشن ہو چکا تھا۔ کسی بھی ٹائیگر ہنٹر کی رائے کے بالکل برعکس اس نرس نے اپنی کمر اس ٹائیگر کی طرف کی اور اپنے کلینک کی طرف چلنے لگا۔ یہ چیتا اس نرس کے بالکل ویسے پیچھے چلنے لگا جیسے وہ اسے ایک لمبے عرصے سے جانتا ہو۔ وہاں موجود اس نے ایک بڑے پلاس کی مدد سے ایک ہی بار میں اس سٹیل کی تار کو کاٹ دیا۔ یہ زخم بہت خراب ہو چکا تھا، اور یقیناً اس ٹائیگر کو بہت درد بھی ہوا ہوگا، لیکن اس نے اپنے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکالی۔ نرس نے جب اس کو کھانا لا کر دیا تو اس نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ جلد ہی اس کا یہ زخم منتمل ہو گیا، اور اب سوزش اور انفیکشن بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی، اور ایک رات یہ ٹائیگر اپنے پنجوں سے لکڑی کا دروازہ توڑ کر جنگل میں فرار ہو گیا۔ اس واقعے کو اب 10 دن ہو چکے تھے، اور نرس نے اب اس واقعے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ آج بھی کسی کو اس بارے میں بتانے کے بارے میں خوفزدہ تھا۔ ایک رات وہ اپنے گھر سے پھر نکلنے لگا، لیکن دروازہ ایک بار پھر سے بند ہو چکا تھا، اور اس رات برف بھی نہیں برسی تھی، اور یہ نرس ایک بار پھر سے کھڑکی سے باہر نکلا۔ اس شخص کے دروازے پر ایک تازہ ہرن پڑا تھا جس کا کسی درندے نے شکار کیا تھا۔ نرس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ اسی ٹائیگر نے شکریہ کے طور پر اس کے لیے چھوڑا ہے۔ ناظرین محترم، ٹائیگر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جس نے بہت بار انسانوں پر حملہ آور ہو کر انسانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ شاید انسانوں کا ان کا بے دریغ شکار کرنا ہے، کیونکہ ان کے جب قدرتی گھر تباہ ہوتے گئے تو ان کا اور انسانوں کا اکثر آمنا سامنا ہونے لگا، اور یوں ٹائیگر کی انسانوں پر حملے کی داستانیں بھی منظر عام پر آنے لگیں۔
موجودہ دور میں صرف روس میں 500 سائبیرین ٹائیگرز رہ گئے ہیں اور ان کو اب انڈینجرڈ اسپیشی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہر بار ہی ان جانوروں کا ایک ڈراؤنا پہلو دکھایا جانا یقیناً ان کے ساتھ قرین انصاف نہیں ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو ایک ایسے ٹائیگر کی داستان سنائیں گے جو کہ خود انسانوں سے مدد لینے کے لیے انسانوں کے دروازے تک آ گیا۔ ناظرین محترم، اس کہانی کی ابتدا مشرقی روس کے علاقے خابروفسک سے ہوتی ہے، جب ایک روسی شخص الیکسی خیدییو صبح باہر نکلنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر آیا تو اس کی کوشش کے باوجود اس کے گھر کا دروازہ نہ کھلا، اور اس نے بعد میں بتایا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے گھر کے دروازے کو باہر سے کسی نے دبایا ہوا ہے۔ اس نے بہت کوششیں کی، لیکن جب اسے باہر سے کسی بڑے جنگلی جانور کے غرانے کی آواز آئی تو وہ ڈر گیا اور دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر کے مدد کے لیے اتھارٹیز کو کال کر دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دروازے کے باہر کیا ہے، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ باہر کوئی بڑا اور خونخوار جنگلی جانور موجود ہے۔ خیر، اس دور دراز کے علاقے میں پراپر ریسکیو ٹیم کو پہنچنے میں پورا ایک دن لگ گیا۔ آخر امور ٹائیگر ریسکیو سینٹر سے جب ایک ٹیم اس شخص کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو انہیں ایک ٹائیگر دیکھا جو کہ کمزوری اور ضعف کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے اس ٹائیگر کو بے ہوش کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ یہ جانور جتنے بڑے اور خطرناک ہوتے ہیں اس حساب سے انتہائی کمزوری کی حالت میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خیر، اس ٹائیگر کو بے ہوش کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر قریب ہی موجود ایک دیہات تک لے جایا گیا، جہاں اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ چیتا زخمی ہے اور اس کے منہ میں موجود انفیکشن کی وجہ سے یہ کمزوری کے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو مجبوراً انسانوں کے پاس ہی مدد لینے کے لیے آنا پڑا۔ اس چیتے کو اس کے منہ میں موجود انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی دن تک اینٹی بائیوٹکس دی جاتی رہیں۔ ٹائیگر کے اس بیہیویئر کو دیکھ کر کچھ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ٹائیگر جان بوجھ کر انسانوں کے پاس آیا، کیونکہ شاید اسے معلوم تھا کہ انسان ہی اب اس کے زخموں کا علاج کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ٹائیگر کے منہ میں موجود انفیکشن کی وجہ سے یہ شکار بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مری ہوئی چیز کھا سکتا تھا، اور چونکہ موسم بے حد سرد تھا اس لیے روز بروز اس کی حالت دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ اس ٹائیگر کی اب ٹائیگر سینٹر میں موجود ایک ٹیم دیکھ بھال کر رہی ہے، اور اب اسے خاص چنی ہوئی غذا دی جا رہی ہے جس میں اینٹی بائیوٹکس شامل کی جاتی ہیں، تاکہ اس کی کمزوری کو کم کر کے اس کو تندرست کیا جا سکے، اور یوں اس کو ایک بار پھر سے بے ہوش کر کے اس کے منہ کا آپریشن ممکن ہو سکے۔ اس ٹائیگر کو ریسکیو کرنے والی ٹیم نے بتایا کہ ہم نے اس ٹائیگر کو ریسکیو کرتے ہوئے ہر طرح کے ممکن سٹیپس لیے، لیکن اس کے منہ میں موجود زخم کی وجہ سے اس کو اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ اس کو بالکل تندرست ہونے میں کچھ وقت لگ جائے گا۔